السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کے 3 بڑے یورپی اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج جنگ بندی کی ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے، جس دوران اس نے حماس کے خلاف کارروائی میں 1000 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور ان کی جرمن ہم منصب اینا لینا برباک نے برطانیہ کے سنڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے مشترکہ مضمون میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے اسرائیل کے دورے کے دوران اتوار کو فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، جس کا مقصد مزید یرغمالیوں کو رہا کرنا، غزہ میں بڑی مقدار میں امداد پہنچانا اور سیاسی حل کے آغاز کی طرف بڑھنا قرار دیا گیا۔ دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اسرائیل اور حماس جنگ کے حتمی خاتمے اور ایک زیادہ محدود مرکوز تنازع کی طرف منتقلی پر بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ توقع ہے کہ آسٹن جنگ کے اگلے مرحلے میں منتقلی کے لیے اسرائیل کی منصوبہ بندی پر وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوف گیلنٹ سمیت سینئر اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرائیل حماس تنازع پر بائیڈن انتظامیہ کی بھرپور توجہ کی علامت کے طور پر اسرائیل میں امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین ایئر فورس جنرل چارلس سی کیو بھی آسٹن کے ہمراہ ہوں گے۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے روس کے 5 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ملبہ گرنے سے زمین پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ آنے والے دنوں میں یورپی کمیشن کے ساتھ قانون سازی کا جائزہ لینے کے عمل کو باضابطہ طور پر شروع کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے یورپی یونین کے رہنماؤں نے یوکرین کے ساتھ رکنیت کے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے بلاک کے 27 رکن ممالک کے درمیان ایک غیر معمولی 2 روزہ سربراہی اجلاس منعقد کیا تھا۔ پاکستان میں قیدیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں 14,000 سے زائد پاکستانی مختلف جرائم اور الزامات کے تحت قید ہیں اور ان کی نصف تعداد صرف مشرق وسطیٰ کے 2 ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے یہ اعداد و شمار ایک ایسے موقع پر اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں جب دنیا بھر میں 18 دسمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف مائیگریشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ کی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں قید پاکستانیوں میں سے 554 شارجہ کی سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مشن جیل حکام سے مستقل رابطے میں ہے اور پاکستانی سفارتکار جیلوں کے معمول کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ جیل میں قید پاکستانیوں کے قیدیوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کو آن لائن جلسہ کرنے کا اعلان کیا تو مبینہ طور پر نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی کم کر دی گئی بلکہ کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک صارفین کو رسائی میں بھی دشواری کا سامنا رہا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے آن لائن جلسہ اس لیے منعقد کیا کیونکہ اس کے کارکنوں پر 2 ماہ بعد ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے
پی ٹی آئی کے اجتماعات کے خلاف حکومت کا کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے۔ انٹرنیٹ پر نظر رکھنے والے ڈیجیٹل رائٹس، سائبر سیکیورٹی اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے والی بین الاقوامی تنظیم نیٹ بلاکس نے پاکستان میں صارفین کی انٹرنیٹ تک رسائی میں خلل کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان میں قائم نگراں حکومت نے الزامات پر فوری طور پر کسی بھی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو کراچی میں ایک رہائشی عمارت میں گیس سلنڈر پھٹنے سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے ڈان نیوز کو بتایا کہ زخمیوں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر گیس سلنڈر کی دکان میں ہوا۔ ایمرجنسی ورکرز کو خدشہ ہے کہ لوگ ملبے تلے دبے ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور ملخہ علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر سوموار کے روز سے انسداد پولیو کی شروع کی جانے والی مہم روک دی گئی ہے۔ یہ مہم ایک ایسے وقت پر روکی گئی ہے جب عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے کے لیے کوشاں گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو نے پاکستان کے معاشی عدم استحکام اور بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کو پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ وفاقی محکمہ صحت اور عالمی ادارے صحت نے بھی پاکستان کے 14 اضلاع جن میں سے اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ہے، پولیو جراثیم کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ طالبان حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے اپنے پڑوسی ممالک پر افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ میں بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان سے افغانستان واپس جانے والوں کے لیے طالبان کے ایک کمیشن کے قائد نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے کہا کہ پاکستان سے جبری واپسی کے آغاز سے ہی اس کمیشن نے پاکستان سے افغانستان واپس آنے والے 58,000 خاندانوں کو سرحد پر رجسٹر کیا ہے۔ دریں اثنا WFP کا کہنا ہے کہ اب تک 2,80,000 سے زائد افراد جو پاکستان سے افغانستان واپس جانے پر مجبور ہیں، انہیں خوراک اور نقد امداد دی گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ سخت سردیوں سے کیسے بچیں گے۔ طالبان حکومت کے مطابق 70 لاکھ سے زائد افغان بیرونی ممالک میں مہاجرین کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اس وقت کئی ایسے ایشوز زیر بحث ہیں جن کو مذہبی اعتبار سے جذباتی سمجھا جا رہا ہے۔ ان معاملات میں سب سے اہم وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں 22 جنوری کو ایودھیا میں تعمیر شدہ عظیم الشان رام مندر کے افتتاح کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ایئرپورٹ، پارکوں، سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر سمیت ایودھیا شہر کی تعمیر نو پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی ریاستی حکومت نے رام مندر کے افتتاح کے موقع پر ملک بھر سے 6,000 سرکردہ شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ ریاست کے وزیر صحت جے ویر سنگھ کا کہنا ہے کہ مندر کے افتتاح کا جشن عظیم الشان انداز میں منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وارانسی میں گیان واپی مسجد اور متھرا میں شاہی عیدگاہ کے سروے کا معاملہ بھی شامل ہے، جبکہ بھارت نیپال سرحد پر واقع اسلامی مدارس کے غیر ملکی چندوں کی جانچ کے معاملے کو بھی کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ شمال مغربی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر شام اور روس کی بمباری میں 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الفتح المبین آپریشن کے دھڑوں نے شامی حلب کے دیہی علاقوں میں راکٹ لانچر فائر کیے، جہاں قصبوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پیونگ یانگ کی جانب سے سمندر میں ایک بین البر اعظمی بیلسٹک
اور ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل چھوڑا گیا ہے جس کی جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں اور خطے میں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج نے بھی شمالی کوریا کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے کی مذمت کی ہے، جبکہ چین نے بھی اسے ایک پیچیدہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے متعلقہ فریقوں سے مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے بعد چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اس بارے میں اقدامات کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے پریس بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت میں ملوث متعلقہ اداروں کے خلاف بھی اقدامات کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کے ٹیکٹیکل انفارمیشن سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے $300 ملین کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ جزیرے کے دفاع کے لیے امریکا کی تازہ ترین امداد ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔